من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اوصاف متقین بیان ہو رہے تھے اور اس میں پہلی صفت کو بیان کرنے کے بعد صفت دوم جس کا تعلق فروع دین سے تھا بنام اقامہ صلاۃ۔ نماز کے کچھ آثار سلبی تھے کہ اگر نماز جیسی صفت انسان کے اندر آ جائے اور انسان نمازی بن جائے حقیقی معنوں میں تو ایسا ایسا بعض چیزیں اس کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فحشاء اور منکر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور نماز مانع بن جاتی ہے ان چیزوں سے۔ اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ نماز کے آنے کے بعد اوصاف وجودی ہیں جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف جو نماز کے سائے میں انسان کی زندگی میں میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ملائکہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور یہ وصف ایسا ہے کہ بہت کم ایسے افراد ہیں جو حقیقی معنوں میں نمازی ہوں اور نماز کے عالم میں اس وصف سے مزین ہو جائیں کہ وہ ملائکہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں۔ البتہ دو باتیں ہیں۔ بات اول یہ ہے کہ آیا یہ چیز ذاتاً ممکن ہے یا ممکن نہیں۔ دو، اگر عقل نے کہا کہ یہ ممکن ہے محال نہیں ہے تو دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ یہ وقوع پذیر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ عقل سے اگر پوچھا جائے تو آیا انسان کا فرشتے سے ہم کلام ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ عقل کی نگاہ میں یہ کوئی چیز امر محال نہیں ہے کہ یہ چیز ناممکن ہو۔ بس اگر یہ چیز ممکن ہے اپنی ذات میں اور اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا ہے تو یہ مقامات انسانی میں سے ایک مقام ہے کہ انسان جب حقیقی معنوں میں نمازی بنتا ہے تو ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو کر ان سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اور اس کا نمونہ کئی ایک ہے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا نمونہ آپ دیکھیں خود ابلیس ہے کہ ابلیس جن تھا کہ جو خلقت کے اعتبار سے انسان سے پائن تر ہے، اور وہ عبادت کے سائے میں جا کے بزم ملائک میں شامل ہو گیا ہے۔ بس عقلی اعتبار سے ممکن ہے کہ کوئی مخلوق مادی مخلوق، انسان بھی جسمانی اعتبار سے مادی ہے اور جن بھی جسمانی اعتبار سے مادی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کا مادہ خاکی ہے اور جنوں کا مادہ ناری ہے۔ بس یہ ممکن ہے کہ انسان عبادت کے سائے میں وہاں تک جا پہنچے کہ ملائک کے ساتھ نہ فقط یہ کہ ہم کلام ہو بلکہ ان کی بزم میں شامل ہو جائے۔ نمونہ دیگر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جب حقیقی معنوں میں اس مرتبہ نماز پہ آئے تو خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے ندا دی جناب زکریہ کو، اور وہ تھے کیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ حالت نماز میں محراب میں مشغول تھے۔ وہ بس پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہلا وصف جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اقامہ نماز کریں۔ اگر حقیقی معنوں میں نماز قائم ہو جائے تو پھر انسان ملائکہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، کمائیں کہ جناب زکریہ کے لیے بھی ہے۔ یہاں پہ ان کل کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے جناب زکریہ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، شاید نبی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہم کلام ہو سکے، اور غیر نبی کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے نمونہ دیگر خالق کائنات نے ذکر کیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جناب مریم کا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، در عین حال ملائکہ کا آنا جانا ہے، اور نہ فقط یہ ہے کہ ہم کلام ہوتی ہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، خوب تمثل کی صورت میں
بشر کے لباس میں ملائکہ آتے تھے اور ہم کلام ہوتے تھے جناب مریم سے، اور جناب مریم سے جو ہم کلام ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً سامنے والا نبی ہو تب ہم کلام ہوں گے، تب ان کے ساتھ ان کا سلسلہ آنے جانے کا رہے گا، نہ ایسا نہیں ہے۔ بس از نظر عقلی ممکن ہے، اور از نظر وقوعی قرآن نے ان موارد کو ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ ملائکہ ہم کلام ہوئے ہیں بشر سے، اور اگر کہیں ذہن میں انسان کے آئے کہ شاید یہ انبیاء کے ساتھ خاصہ ہے تو نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب دیگر جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس مرحلے پہ آ جاتا ہے کہ اقامہ نماز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کی دعائیں مرحلہ قبولیت پہ پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی ایک رکن، البتہ کل رکن یہ نہیں ہے، یعنی اگر اجابت دعا کے لیے فرض کریں کئی ایک شرائط ہیں، ان میں سے برجستہ ترین شرط اقامہ نماز ہے۔ اگر انسان مقیم الصلاۃ ہو تو ایک رکن استجابت دعا کا اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ خوب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ لوگ جن کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، آیا انہوں نے تمام شرائط کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ بس اوقات لگتا ہے کہ سارے شرائط پورے ہیں، در عین حال دعا مستجاب نہیں ہو رہی۔ خوب وہاں پہ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثریت ایسی ہے کہ جہاں پہ اقامہ نماز کا رکن فاقد ہے، اس لیے استجابت دعا کے مرحلے پہ انسان کی دعا نہیں پہنچتی ہے۔ اور جس طرح کے خالق کائنات نے حضرت زکریا کے لیے ذکر کیا وہ یہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور بعد میں فوراً کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ خوب یحییٰ دعا کی صورت میں طلب کیا تھا جناب زکریا نے، اور وہ کس صورت میں؟ کہ جب آتے تھے جناب مریم کے پاس، اور جب بھی آتے تھے جناب مریم کی دیکھ بھال کا، آپ کو پتہ نہیں کہ جناب مریم بیت المقدس میں وہ تھی، نذر کی تھی ان کی والدہ نے، اور نذر اس لیے کی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ جیسے ہی اولاد میں دیکھتی ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں، جناب مریم کی والدہ، جناب عمران کی بیوی پریشان ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ میں نے جو نذر کی تھی وہ یہ تھی کہ بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، اور ذہن میں یہ سوچا تھا کہ حتماً بیٹا ہوگا، اور یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ قالت رب انی وضعتها انثی، وہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ پتہ ہے مجھے کہ آپ کو میں نے کیا دیا ہے۔ اور یہ پہلا مورد ہے قرآن میں جہاں پہ کہا ہے خداوند عالم نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مذکر کہاں مؤنث کے برابر ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ عظمت تھی پہلی خالق کائنات کی طرف سے کہ جو عطیہ میں نے آپ کو دیا ہے اس کی عظمت کہاں، اور اگر یہ بیٹا ہوتا تو اس کی عظمت اس کے برابر نہیں تھی۔ یہ پہلا مورد ہے جہاں پہ تکریم زن کے عنوان سے خالق کائنات نے مرتبہ بالاتر ذکر کیا ہے خاتون کے لیے۔ خوب جب جناب مریم کو دیکھا اور کفالت کے طور پہ ان کو وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے، اور وقف کرنے کے بعد کون کفالت کرے، اب اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ڈالنے کے بعد جناب زکریا کا نام آیا کہ جناب زکریا اس کی کفالت کریں گے، اور وقف ہو گئی بیت المقدس کے لیے۔ خوب رہتی ہی بیت المقدس میں تھیں، وہاں پہ ہے جناب زکریا کا چونکہ آنا جانا رہتا تھا، دیکھ بھال تھی، اور جناب زکریا کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں پہ ہے کلما دخلت علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی آتے تھے وہ کفالت کر رہے تھے تو ان کو ہوتا تھا کہ کھانا پہنچانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی ضرورت کی چیزیں ہوں، جب بھی جاتے تھے کچھ لے کے تو دیکھتے کہ سب سے پہلے وہاں پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، پریشان ہو گئے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آتا کس کے لیے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے ساتھ مختص ہو جائے پھر خالق کائنات خود اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ خداوند عالم پھر رزق بے حساب دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا چاہتا، نہ، خدا نے نہیں چاہنا ہے، خدا کا کام ہے دینا، چاہنا اور مشیت یہ انسان کا کام ہے۔ لہٰذا یہ دقت رہے، چونکہ اکثر آیات کا ترجمہ ہم اشتباہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر معارف اسلامی ہمارے لیے
الٹے ہو جاتے ہیں، پھر توجیہ کرنی پڑتی ہے کہ کیا کہیں، چونکہ پہلے غلط کرتے ہیں پھر غلط کی توجیہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یرزق، خدا رزق دیتا ہے، من یشاء، من اس کو، یشاء جو چاہتا ہے، بس جو چاہے گا خدا سے رزق لینا اس کو خدا دے گا، اور جو نہیں چاہے گا اس کو نہیں دے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم دائم الفضل علی البریہ ہیں، جو آئے اس کو دیں گے، جو نہیں آئے گا محروم رہے گا۔ پس آنا اور محروم رہنا یہ انسان کا فعل ہے، کیونکہ انسان وہاں پہ نہیں آتا لہذا خدا نہیں دیتا۔ مثلا فرض کریں بارش ہو رہی ہے اور ہم اپنا ظرف الٹا رکھ کے بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا بھر دے گا؟ من یشاء نہ۔ من یشاء کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اللہ سے لینا ہے تو اپنا ظرف سیدھا رکھیں تاکہ خالق کائنات کا عطیہ جو دائم الفضل علی البریہ ہے وہ دینا شروع کر دے۔ وہ جیسے ہی جناب مریم کو دیکھا تو بہت تعجب ہوا جناب زکریا کو، وہاں پہ فوراً اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ وہاں پہ کیا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پہ دعا کی جناب زکریا علیہ السلام نے خالق کائنات سے، کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ آپ مجھے ایسی ذریت عطا کر، ایسی اولاد عطا کر کہ جو جناب مریم جیسی ہو۔ یہ وہ نمونہ ہے پہلا جہاں پہ اللہ کا نبی مقام نبوت پہ فائز ہے، جبکہ جناب مریم کے کردار کو دے کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کر کہ جو مختص ہو خالق کائنات کی بارگاہ کے لیے، اور وہ بھی اس طرح سے ہو کہ جب چاہے خداوند عالم کے ساتھ اس کا رابطہ برقرار ہو جائے۔ یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد استجابت دعا کی جب باری آتی، خالق کائنات نے کہا کہ نہ، یہ دعا اس وقت مستجاب ہوگی جب آپ بتمام معنی مقیم الصلاۃ ہوں گے۔ لہذا وہیں پہ آئے جب حقیقی معنوں میں نماز کو اقامہ کیا تو خالق کائنات نے وہاں پہ ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے آ کے ندا دی، یعنی ملائکہ سے ہم کلام ہوئے۔ پہلا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ نماز میں، نماز کی حالت میں تھے اور محراب میں حالت نماز میں موجود تھے کہ وہاں پہ یہ بشارت آئی۔ بشارت کیا ہے؟ کہ ہم نے آپ کو یحییٰ عطا کر دیا، یعنی اس کے بعد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، البتہ وہ پوری بات سے دیگر ہے کہ تعجب کا سلسلہ کیا تھا، پھر کس طرح سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کہ وہ بات ہماری بات سے خارج ہے۔ ابھی کیا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں انسان مقیم الصلاۃ کا مصداق بن جائے تو دو اثر ہیں، ایک ہم کلام ہو سکتا ہے ملائکہ سے، دو دعائیں اس کی ساری مستجاب ہوتی ہیں اگر حقیقی معنوں میں مقیم الصلاۃ بن جائے۔ اثر دیگر جو اس نماز پر مترتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر حقیقی معنوں میں نمازی ہو اور حقیقی معنوں میں اقامہ نماز کرے، خداوند عالم اس انسان کو مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیتا ہے۔ اور یہ ولایت چونکہ ایک مشترک لفظی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مشترک لفظی کہاں سے انسان کی زندگی میں آتا ہے اور کن شرائط کے سائے میں مقام ولایت پہ آتا ہے، اور مقام ولایت پہ آنے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے۔ یہ ابحاث ہیں کہ انشاءاللہ اگر مناسبت سے ہوا تو عرض کروں گا، لیکن ابھی اثر کیا ہے اقامہ نماز کا؟ وہ یہ کہ خالق کائنات اپنی خاص ولایت کے اندر انسان کو داخل کر لیتا ہے اگر مقیم الصلاۃ بن جائے۔ جیسے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ پہلی شرط کہ ولی کون ہے تمہارا؟ اللہ، دوسرا رسول، تیسرا کون ہے اس کا نام نہیں لیا۔ تیسرے کی جب ولایت کا اعلان ہوا، ہمارے شرائط ذکر کی ہیں، اوصاف ذکر کی ہیں، کہا کہ اگر یہ اوصاف پیدا کر لیں تو وہ ولی بن جائے گا۔ پس ولایت کے دائرے میں جانے کے لیے پہلی شرط قرآن نے ذکر کی ہے کہ وہ کیا ہو؟ اقامہ نماز ہو۔ پس اقامہ نماز کے سائے میں انسان یہاں تک آ سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن کر خدا کی ولایت میں رہتے ہوئے پوری بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے دوش پہ لے سکتا ہے اگر حقیقی معنوں میں نمازی ہو۔ پس بہت سے اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں انسان اسی نماز سے سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ جس مقام کی نسبت انسان دوسروں سے پھر نمایاں ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مقام ولایت۔ اگرچہ اگر انہی اوصاف کو اگر ذکر کرنا چاہیں وہ پورے قرآن کی آیات کو زیر و رو کرنا پڑے گا، اور وہاں سے پھر پتہ چلے گا موٹے موٹے بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ وإلا اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں
تو بہت زیادہ اوصاف ہیں کہ جو اسی نماز اور متقین کے اوصاف کے عنوان سے وجود میں آتے ہیں. آخری عرض کروں، باقی انشاءاللہ آپ خود تلاش کر لیں گے. مثلا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بھی ایک اثر ہے نماز کا. استعانت یعنی ہر مرحلے میں انسان کی مدد کرتی ہے نماز. کون سی نماز؟ وہ نماز جو برپا ہو جائے، وہ نماز جو اقامہ ہو جائے، وہ پلٹ کر آ کر انسان کو ہر منزل پہ، ہر موڑ پہ، ہر مشکل میں آ کر اس کی مددگار بن جاتی ہے. وہاں کذا اگر اوصاف ان کے بیان کرنا چاہیں گے تو آپ خود بھی تلاش کر سکتے. آخری عرض کروں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں، بات زیادہ یہیں پہ لمبی نہ ہو. وہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بعض رابطے ہیں انسانی زندگی کے اندر جو نمایاں ہوتے ہیں اور انسان ان رابطوں کو برقرار کرتا ہے آپس میں. اور وہ کیا ہے؟ مثلا ابھی یہ دنیا میں ہے، دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم ایک دوسروں کی دوستیوں کے ساتھ رابطے ہم نے برقرار کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. البتہ یہ 3-4 کلمے یہ تحقیق کے لیے بڑے ضروری ہیں. دیکھ لیں، لفظ سمیمی یہ بھی دوست کے معنی میں ہے، صدیق یہ بھی دوست کے معنی میں ہے، خلیل یہ بھی دوست کے معنی میں ہے، حبیب یہ بھی دوست کے معنی میں ہے. خوب اردو میں سوائے دوست کے اور کوئی کلمہ نہیں ہے. لیکن ان الفاظ میں اب کیا فرق ہے؟ ہر ایک کی ایک الگ چاشنی. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو لباس ہے. اب بقیہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے، صدیق کیا ہوتا ہے، حمیم کیا ہوتا ہے، حبیب کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لغت میں مراجعہ کریں گے، پتہ چل جائے گا. خلیل کون سا ہوتا ہے؟ خلیل خللا سے نکلا ہے. خلل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو پتہ ہے نا. خلل کیا کہتے ہیں؟ گیپ، سوراخ، جہاں پہ کسی چیز کی کمبودی نظر آئے. تو خلت کس سے نکلا ہے؟ خلت وہ جو کمبودی کا احساس ختم کرتا ہے اسے خلت کہا جاتا ہے. یا اگر دقیق معنی کریں تو خلت کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کے اندر جب آپ سوراخ کرتے ہیں، سوراخ کرنے کے نتیجے میں کیا آ جاتا ہے؟ خلل. وہ پہلے چیز بھری ہوئی تھی اور جیسے آپ نے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد کیا آ گیا ہے؟ خلل. وہ خلیل کو خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آ کر قلب انسانی کے اندر سوراخ کر کے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اس لیے وہ انسان کا خلیل بن جاتا ہے. اور اسی خلت کی وجہ سے اس کا رابطہ بھی مستحکم ہو جاتا ہے. کتنی ایسی دوستیاں ہیں جو اسی خلت کے سائے میں لوگوں کے اندر برقرار ہوتی ہیں. اور یہ اگر دوستی کا پشتوانہ دنیا ہو، مادیت ہو اور مادی خواہشات ہوں تو یہی خلت قیامت کے دن عداوت میں تبدیل ہو جائے گی. چونکہ رابطہ پیچھے جو برقرار تھا وہ رابطہ دائمی اور مستحکم نہیں تھا، مادیت کی بنیاد پہ تھا. اور مادیت کی بنیاد پہ جو خلت وجود میں آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ باطن میں کیا ہے؟ عداوت ہی ہے. ہم نے اس کو آپس میں کیا سمجھا ہوا ہے؟ رابطہ ہے، دوستی سمجھا ہوا ہے. مثلا دو دوست ہیں آپس میں اور دوستی اس عنوان تک ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور مدد کس طرح کرتے ہیں؟ از راہ باطل. مثلا اس کو بچانے کے لیے کہیں پہ جھوٹ بولتے ہیں، یا اس کی مرضی کو جلب کرنے کے لیے غیر دینی اقدامات کرتے ہیں. اور بعد میں پوچھا جاتا ہے بھی کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار دوست تھا، بچانا تھا، یہ کرنا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ خلت ہے جس کا پشتوانہ کیا ہے؟ باطل. جس کا پشتوانہ کیا ہے؟ منکر. جس کا پشتوانہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی جو دین سے ٹکراتی ہیں. خوب اگر وہ دوستی جس کا پشتوانہ منکرات ہوں، وہ باطن میں کیا ہے؟ کہا باطن میں وہ دشمنی ہے. خوب ایک دوسرے سے ہم ایک دوسرے کو دور کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم قریب کر رہے ہیں. پس یہ خلت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ عداوت. ابھی کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ کہ اس لیے کہ مادہ جو پردے کی صورت میں ہے وہ حائل ہے، اس مادے کی وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جب انسان اس مادے سے اور اس پردے سے باہر آئے گا، خول سے باہر آئے گا اور یہ حقیقت بروز کرے گی، پتہ چل جائے گا وہ خلت نہیں تھی بلکہ عداوت تھی. اور یہ عداوت نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ ایک حجاب مادی کے اندر چیز لپٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا. مثلا کیپسول دیکھا ہے نا؟ کیپسول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مادہ ہوتا ہے زہریلا. وہ زہریلا مادہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ زبان پہ رکھیں آپ کی زبان کٹ جائے گی. وہ پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں نے؟ اس کا حربہ یہ کیا ہے کہ اس زہر کے مادے کو
ایک پلاسٹک میں کیپسول میں بند کرتے ہیں، بند کر کے نرم بنا دیتے ہیں، اور نرم بنانے کے بعد جب زبان پہ رکھتا ہے تو آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے، اور جیسے ہی اندر اترتا ہے اس کے بعد وہ خول کیا ہے، کھل جاتا ہے، اور جو اندر زہر ہے وہ باہر نکل کے اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ خلت دنیا میں کیپسول ہے کہ بڑا خوبصورت نرم لگتا ہے، لیکن اندر اس کے کیا ہے، زہر ہے، اندر اس کے عداوت ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ کہا اس خول کو ذرا اترنے دو، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہی جس کو تم نے خلت سمجھا ہوا تھا یہ خلت نہیں تھی بلکہ عداوت تھی، اور عداوت ظاہر ہو جائے گی۔ اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے الاخلاء، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلیل بنے ہوئے تھے اور خلت کے سائے میں بے دینی کر کے ایک دوسرے کو نجات دینے کے چکر میں تھے، اور حقیقتاً ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے، نابود کر رہے تھے، قعر جہنم کا شکار بنا رہے تھے۔ کہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو ہوگا کیا، بعضهم لبعض عدو، عداوت ان کی ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن کیا کہا، الا المتقین، وہاں پہ ایک استثناء آئی ہے کہ جو متقین کے روابط ہیں وہ خلت کی صورت میں ہی رہیں گے۔ کیوں؟ چونکہ متقی وہ ہے جو حقیقی نمازی ہے۔ حقیقی نمازی کا جو رابطہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ وہ دین کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب دین کے سائے میں ہوگا تو خلت بھی دین کے سائے میں ہے، اور خلت جب دین کے سائے میں ہوتی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کو نجات کا سبب بنے گی اور نجات دے گی۔ بس ایک استثناء آئی ہے وہ نمازیوں کے لیے کہ نمازیوں کے جو روابط ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ حقیقتاً خلت پر مبنی ہیں، جبکہ اگر نمازی کے رابطے کو ختم کر دیا جائے اور خواہشات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ روابط کو برقرار کیا جائے، یہ روابط عداوت کی صورت میں ہے جو کہ انسان کو سامنے دنیا میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہاں پہ جا کر پھر یوم الحسرت کے طور پہ انسان آواز دے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش اپنا رابطہ خلت اس کے ساتھ برقرار نہ کیا ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ وہی خلت عداوت کی صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور عداوت میں ہونے کے بعد ہوگا کیا، جیسے قیامت میں پہنچیں گے کیا کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، لعنت کر رہے ہوں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جیسے یہ گروہ آئے گا وہ پہلے دیکھا اچھا یہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان پہ لعنت کر رہا ہوگا، وہ پلٹ کے ان پہ لعنت کر رہے ہو۔ یہ کون تھے؟ کہا یہی خلیل تھے دنیا میں، رابطہ خلت برقرار کیا ہوتا۔ خوب اب لعنت میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہا کہ اب باطن ظاہر ہو گیا ہے، اب دھوکے والی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ پس اوصاف رابطے میں یہ رہے کہ جس کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ برقرار ہو رہا ہے کیسا رابطہ ہے، اپنے روابط پہ، ان دوستیوں پہ نظر ثانی کی جائے کہ جن جن کو ہم نے اپنے دائرہ خلت میں داخل کیا وہ کیسے ہیں۔ موٹے موٹے چند اوصاف جو روایات میں ہیں وہ یہ ہیں کہ کون سا معیار ہے جس معیار پہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو برقرار رکھیں، وہ کیا ہو۔ آپ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں، امیر المومنین کبھی کبھی گریا کرتے تھے، اور اتنا گریا کرتے تھے بعض اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے، تو کیا کہتے تھے کہ ماضی میں میرا کوئی بھائی تھا، ماضی میں میرا کوئی حبیب تھا، کوئی دوست تھا، کوئی خلیل تھا، عجیب ہے وہ کون تھے۔ کہیں جناب ابو ذر کو یاد کر کے روتے تھے، اور کبھی عمار کو یاد کر کے روتے تھے، اور کبھی اور اصحابیوں کو، مثلا عمرو بن حمیہ کے خزاعی کو، کبھی عجیب ہیں یہ افراد جن کو امیر المومنین جیسی ذات یاد کر کے گریا کرتی تھی۔ وہ کیا تھے اوصاف ان کے؟ موٹے اوصاف 3 تھے، اور یہ ہماری زندگیوں میں حتماً یہ معیار ہونا چاہیے۔ پہلا وصف کہ جس کو آپ رابطہ خلت کے طور پہ اپنے محدودے میں داخل کرتے ہیں، پہلا وصف اس کے اندر یہ ہو، یذکرکم اللہ رؤیتہ، اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو خدا کی یاد آئے۔ اگر خدا کی یاد کا یہ سبب بن رہا ہے حتماً اس کو بعنوان خلیل اپناؤ، بعنوان خلیل آپ کی زندگی میں حتماً آنا چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو خدا کی یاد آئے۔ دوسری چیز کہ اس سے اگر ہم کلام ہوں تو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ وہ بس یہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری محفلیں جو برقرار ہوتی ہیں اور جس میں ہمارے گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اصلاً یہ شعور تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ کہا نا، اگر ایسوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہو، حتماً ان کو خلیل بناؤ۔ اور تیسرا بس کہ جب ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کے تقوی میں اضافے کا باعث بنے۔ بس 3 اوصاف ہیں۔
دیکھیں خدا یاد آئے، بولیں، علم میں اضافہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھے تقوی میں اضافہ، ان کو حتماً اپنا خلیل بناؤ۔ کیوں؟ کہا کہ قیامت کے دن اگر آپ کے اندر کوئی مشکل ہوئی اعمال کے نتیجے میں تو یہ خلیل تمہارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی لیے 18 ذی الحج کو جو استحباب کی صورت میں صیغہ اخوت، وہ صیغہ اخوت کا ایک اثر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ آپ کا خلیل بنے گا اخوت کی صورت میں، اور یہ خلیل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمبود رہ گئی ہے تو یہ خلیل آپ کا اپنے اس تقوی کی بنیاد پہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ پس پہلے یہ دیکھیں کہ کون سے افراد ہیں جو آپ کی دوستیوں کے اندر آ رہے ہیں اور کون سے ہیں جن کو آپ کو اندر آنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا آپ کے دائرے شخصی کے اندر ایسے افراد نہ ہوں جو کل کو آپ کی تباہی، عداوت، ذلت اور نابودی کا سبب بن رہے ہوں، اور جب قیامت میں جا پہنچیں تو ایک دوسرے سے اعلان برات کر رہے ہوں۔ نہ، ایسا نہ ہو۔ بس یہ معیار اگر رکھ لیں، اس معیار کے بعد جا کر دیکھیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کے اندر کون سا وصف تھا کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں جناب ابوذر کو یاد کیا اور رونا شروع کر دیا۔ جناب ابوذر دنیا سے جا چکے ہیں، امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں، اور خلیفہ وقت ہونے کے بعد مسجد کوفہ میں بیٹھ کے اور اونچی آواز سے گریہ کیا امیر المومنین نے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا کیسے ابوذر کی یاد آئی؟ اب وہ ایک عجیب مظلومیت تھی امیر المومنین کی، یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد خود داستان بیان کرتے ہیں امیر المومنین۔ اور یہ کتنی عظمت ہے ایک غیر معصوم کی کہ جس کی زندگی ایک معصوم امام اسوے کے طور پہ دوسروں کے لیے نقل کرے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ راستہ کھلا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، اس مقام پہ آ سکتے ہیں کہ معصوم امام ہماری داستان دوسروں کے لیے نقل کرے۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر واقعاً جو ہم سے چاہا گیا ہے اس کا اگر ہم پاس رکھیں، بھلے اس مقام پہ آ سکتے ہیں۔ وہ امیر المومنین سے سوال ہوا کہ کیوں آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ جناب ابوذر مدینہ میں تھے، خلیفہ سوم کا دور حکومت تھا، خلیفہ کی طرف سے 3 مرتبہ اشرفیاں تھیلیاں بند کر کے پیسے کی شکل میں درہم و دینار جناب ابوذر کے گھر میں لایا گیا، اور تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ لے کے آئے، اور عجیب بات یہ کہ جب پہلی دفعہ لے کے آئے تو کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا خلیفہ وقت کی طرف سے آئے۔ تو جواب کیا دیا؟ کہا خدا نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، جاؤ یہ لے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہا میں آج اگر یہ چند ٹکے لے لیتا ہوں تو آج کے بعد میں اس کا غلام بن گیا ہوں۔ دیکھیں سیرت کیسی، جو واقعاً معصومین کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں ان کی کیسی معرفت ہے۔ واپس کر دو کہ خدا نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تیسری مرتبہ لے کے آتے ہیں تو تھیلیاں پھینکنے کے بعد 2 جملے ارشاد میں کہا کہ تم نے مجھ پہ 2 ظلم کیے ہیں۔ پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ابوذر علی فروش ہے، کیونکہ یہ تھیلیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ مجھے علی سے جدا کر دیا جائے۔ تم لوگوں نے یہ سوچا ہے، ظلم یہ مجھ پہ کیا ہے کہ تم نے ابوذر کو علی فروش سمجھا ہے، اور یہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ابوذر وہ نہیں ہے جو علی فروش ہو، اور اس سے بالا تر ظلم جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تم نے علی کی قیمت بہت کم لگائی ہے، اور یہ دوبارہ ظلم جو تم نے کیا ہے کہ علی کی ان چند تھیلیوں میں تم نے قیمت لگا کر میرے دروازے کو آ کے دستک دی ہے۔ اور یہ 2 جملے کہے، تھیلیاں پھینکی، دروازہ زور سے بند کیا، اور یہاں پہ علی کا گریہ زیادہ ہوا۔ اور بعد میں کہتے ہیں کہ ابوذر کی حالت یہ تھی کہ 3 دن سے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد دروازہ بند کر کے ٹھوکر مار کے اندر چلا گیا۔ آغا یہ کم معمولی افراد نہیں تھے۔ خوب اس عظمت کے ساتھ انسان جب ہو، کیوں معصوم اپنے اس غیر معصوم کو یاد کر کے کہتے ہیں یہ ہے ہمارے دوست، خلت کا رابطہ ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو۔ خوب جب یہ خلیل بنتے ہیں تو پھر انسان کے اندر تقوی اور معنویت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خوب کہاں پہنچے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ خوب نماز قائم کریں، نماز قائم کریں گے، اس کے آثار یہ ہیں۔ انہی آثار سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم واقعاً مقیم الصلاۃ ہیں یا نہیں ہیں۔ 2 دن بھوک لگے تو کہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا نہیں پھیلاتے ہیں؟ خوب واستعینوا بالصبر والصلاۃ، خوب کرو استعانت لو نماز سے، واقعاً نماز مدد کرے گی۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی خدا نے اجازت نہیں دی ہے، اسی لیے 2 کلمے ہیں قرآن میں، ایک ہے سائل اور ایک ہے محروم۔
ابھی سورہ معارج میں عرض کیا تھا کہ نمازیوں کے اوصاف کیا ہیں کہ نہ جزو ہیں نہ منو ہیں اور حقیقی نمازی ہیں. تو کون ہے حقیقی نمازی؟ وہ لوگ ہیں الذین فی حقہم، الذین فی اموالہم، معذرت، الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے مال میں حق ہے، کس کا؟ ایک سائل کا اور دوسرا محروم کا. محروم کو محروم کیوں کہتے ہیں اور سائل کو سائل کیوں کہتے ہیں؟ سائل البتہ معنی شاید پہلے عرض کیا تھا سأل حمزہ کے ساتھ، اگر یہ حمزہ سین حمزہ لام سأل اس کو کہتے ہیں حاجت شدید، اور اگر ساوالا سے ہو تو اس کا معنی الگ ہے، تسویل، جس کا معنی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے. اور محروم حرمت سے ہے، یعنی کسی چیز سے رک گیا ہے، محروم کر دیا گیا ہے، روکا گیا ہے، وہاں تک نہیں جا سکتا. اور یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ دو قسم کے افراد ہیں، سائل بھی محتاج ہے، محروم بھی محتاج ہے. لیکن سائل ایسا محتاج ہے کہ جب فقر کے عالم میں آتا ہے تو تحمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اسی لیے اس کو سائل کہتے ہیں. اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے جا کر برملا کر دیتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ حل کر دیں. لیکن محروم کیا ہے کہ وہ بھی محتاج ہے، لیکن محتاجی کے بعد اس کو مناعت تب اجازت نہیں دیتی کہ اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلائے، اس لیے اس کو محروم کہتے ہیں. یعنی محروم ہے ہاتھ پھیلانے سے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے کسی کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ مناعت تب اجازت نہیں دیتی، وجدان انسان کا اس کو اجازت نہیں دیتا، یا خداوند عالم کی نسبت اس کا حسن ظن ہوتا ہے، اس لیے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ادھر اس سے کیا کہا کہ اگر تیری مناعت تب تجھے اجازت نہیں دیتے کہ تو ہاتھ پھیلا، ادھر سے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری بنا دیتا ہے خدا کہ تم کیوں ان کی جا کر مدد نہیں کرتے. وہ کیسا فطری دین ہے. ادھر نمازیوں سے کہا کہ تمہاری حقیقی نماز اس صورت میں ظاہر ہوگی کہ جب تم جا کر خود معاشرے میں تلاش کرو لوگوں کو کہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور ادھر سے ضرورت مند تھے، ان سے کیا کہا؟ خبردار اپنا سوال کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے. اس سے بالاتر عزت نفس کو انسان تصور کر سکتا ہے؟ آئیں واقعاً اس دین کی حقیقی لذت سے آشنا ہوں تاکہ پتہ چلے اور اسی لذت کو معاشرے میں عام کریں. پتہ چلے کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہر حال میں ہر انسان کی عزت اور آبرو کی پاسداری کر رہا ہے. بس ادھر سے ان سے کیا کہا کہ تم سوال نہیں کرو، لیکن ادھر سے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور ان کی مشکلات کو جا کے دیکھو، نزدیک سے دیکھنے کے بعد جا کر، اور پتہ بھی نہ چلے اس انداز میں جا کر ان کی مدد کرو کہ ان کو احساس بھی نہ ہو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے دینے سے پہلے تصویر بنا کے اسٹیٹس پہ پہلے آ جاتی کہ ہم کار خیر کرنے جا رہے ہیں. خدا نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ عزت نفس اور مقام کرامت انسانی کے خلاف ہے. لیکن نہ، چونکہ دین کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اس لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. خوب، الذین یقیمون الصلاۃ، اور آگے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صفت سوم. اس سے پہلے کہ اس صفت سوم کو بیان کریں، سب سے پہلے ان کلمات کو تھوڑا سا دیکھ لیں. سب سے پہلے مما رزقناہم، رزقا رزق کیا ہے؟ ينفقون نافقہ، نافقہ معنی کیا ہے؟ خوب یہ مفردات جب حال ہو جائیں گے تفسیر میں انشاءاللہ زیادہ مدد ملے گی، مطلب جلدی واضح ہو جائے گا. کلمہ رزق، رے زے قاف، اگر آپ لغت میں جا کر مراجعہ کریں وہاں پہ دو چار قیود کے ساتھ اس کلمے کا معنی کیا گیا ہے. سب سے پہلا رزق کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک ایسا عطیہ، ایک ایسی موہبت الہی جو مستمر اور دائمی ہو. بس نعمات خدا کئی ایک قسم کی ہیں، وہ موہبت، وہ نعمت، وہ عطیہ جو دائمی ہو اس کو رزق کہتے ہیں. پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت کہ دائمی ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ محبت الہی کسی انسان کو یا کسی موجود کو پہنچے اس کی حیات کا سبب بنے. بس رزق عام نعمت نہیں ہے بلکہ نعمت خاص. ایک محبت الہی جس کے اندر دوام ہو، دو کہ جو جس کو ملے اس کی حیات کا سبب بنے. اور رکن سوم یا صفت سوم جو رزق کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ مساعد حال مخلوق ہو، یعنی اس کے جس کو بھی وہ رزق مل رہا ہے
وہ رزق اس کی طبیعت، اس کی زندگی، اس کی پوری حیات کے ساتھ سازگار ہو، چونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی ہیں، خوب بھلے جو سازگار نہیں ہوتی ہیں ان کو آپ رزق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پس 3 رکن ہوئے، ایک موہبت الہی یا عطیہ الہی جو مستمر اور دائمی ہو، 2 حیات کا سبب بنے، 3 اور اس موجود کے ساتھ سازگار بھی ہو، اس کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے۔ پس رزق ان 3 اوصاف کے ساتھ جس چیز کے اندر یہ 3 وصف ہوں گے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رزق الہی ہے۔ خوب اب آئیں ہم دیکھیں آہستہ آہستہ کہ رزق کے عنوان سے دیکھیں، بس اوقات ہمارے ذہنوں میں بعض کلمات بیٹھے ہوتے ہیں اور انہی کلمات کے تصورات کو ذہن میں بٹھا کر ہم دین کے ساتھ بھی رویہ وہی اختیار کرتے ہیں۔ مثلا سوال جو عمومی طور پہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آقا معصوم رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ 2 گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے نہیں دیتا ہے، دوسرے کہتے ہیں دیتا ہے۔ جو دیتا ہے کہتے ہیں جو قائل ہیں کہ معصوم رزق دے سکتا ہے، کہتے ہیں یہ غالی ہے، وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ غالی ہیں، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے یہ جو قائل ہیں کہ نہیں دیتا ہے کہتے ہیں یہ مقصر ہیں۔ جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیتا ہے معصوم ہے، ہاں خدا کو ریٹائر کر دیتے ہیں۔ خوب کیا کرے آدمی اس بیچ میں؟ دیکھیں خوب سب سے پہلے آؤ اس حقیقت کو واضح کرو کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے ملتا ہے، دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ بس پہلے یہ دیکھیں کہ رزق کا جو ہم نے معنی سمجھا ہوا وہ کیا ہے؟ یہ چاول روٹی ہے نا، وہ جب بھی آتا ہے یہی آتا ہے نا ذہن میں، یہ چاول روٹی دال اس کو ہم نے رزق سمجھا ہوا، یہ رزق ہے۔ اولاً یہ مستمر نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، دوماً یہ حیات حقیقی کا سبب نہیں ہے، تیسرا یہ کہ آپ کی طبیعت کا ممکن سازگار ہو ممکن سازگار ہو۔ ایک ہے فرض کریں کہ دال کھاتا ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ کیسے رزق ہوگا؟ وہ صفت سوم اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے گوشت سازگار نہیں ہے، بعض لوگوں کے ساتھ میٹھا سازگار نہیں۔ میٹھا کیسے؟ مثلا شوگر پیشنٹ کے لیے کیا میٹھا سازگار ہے؟ خوب جب سازگار نہیں یہ رزق ہوگا اس کے لیے نہ، یہ تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ بس پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم نے رزق کے غلط مصادیق ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور جب روایات کے اندر آتا ہے کہ رزق یہ ہے، رزق یہ رزق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، وہاں پہ فوراً ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ انہی مصادیق کی طرف جو ہم نے پہلے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں۔ وہ حقیقی مصداق جو آنا چاہیے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پس آئیں قرآن سے پوچھیں قرآن کس چیز کو رزق کہتا ہے، روایات میں آئیں وہ کس چیز کو رزق کہتا ہے، معنی رزق کریں تاکہ پتہ چلے کہ رزق حقیقی کیا ہے۔ پس رزق حقیقی کیا ہے؟ جس کے اندر 3 وصف ہوں، ایک عطیہ الہی جو دائمی ہو، 2 حیات کا سبب بنے، 3 اس موجود اور مخلوق کے ساتھ سازگار بھی ہو۔ مثلا دیکھیں مچھلی ہے، مچھلی کے ساتھ آکسیجن سازگار ہے؟ نابودی کا سبب بن جائے گا۔ بس آکسیجن اس کا رزق نہیں ہے۔ برعکس انسان کا رزق کیا ہے؟ آکسیجن۔ پانی میں اس کو اندر رکھ دیں، وہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، خوب اس کے اندر رکھیں کیا ہوگا؟ مر جائے گا، پس سازگار نہیں ہے۔ خوب پھر پانی رزق ہے یا نہیں ہے؟ اس رکن کے اعتبار سے جب سازگار نہیں ہے تو رزق نہیں ہے، یا عطیہ دائمی نہیں ہے، یا حیات کا سبب نہیں ہے۔ پس عنصر حیات کا سبب ہوں اور مستمر اور دائمی عطیہ، یہ برجستہ ترین اوصاف ہے رزق کے لیے۔ خوب آئیں پھر ہر شے کا رزق اپنے اعتبار سے ہے۔ انسان چونکہ مرکب ہے 2 چیزوں سے، بدن اور روح سے، بدنی رزق کچھ اور ہے، روحانی رزق کچھ اور ہے، اور ان کو آپس میں خلط نہ کریں۔ اور عرض کیا تھا کہ بدن انسانی انسان کی حقیقت کا مکمل حصہ نہیں ہے، یعنی ہماری حقیقت مادی نہیں ہے۔ خود جب مادی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو مادیات سے ذرا ماورا لے کر جاؤ۔ انسانی رزق کی جب بات آتی ہے تو پھر روح انسانی کی بات کرو، نہ بدن انسانی کی۔ اور جیسے ہی رزق کی بات آتی ہے ہم فوراً جسم کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور روٹی روزی کو تلاش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ شاید یہی دال چاول روٹی اور گندم ہی رزق ہے۔ نہ، اولاً یہ رزق نہیں ہے انسان کی روح کے لیے، ثانیاً یہ انسان کی سواری کے لیے ہے، اور وہ بھی موقت ہے، دائمی نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، اور ثانیاً یہ کہ حیات کا سبب بھی نہیں ہے۔ خود 3-4 دن روٹی نہیں کھائیں تو مر جائیں گے؟ خود نہیں مریں گے، موت نہیں آتی۔ بس وہ جو حیات کا سبب ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ آکسیجن ہے، اور وہ خدا نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کیونکہ کیا کرتا اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو سانس لینے نہیں دیتا، اس لیے خداوند عالم نے اس رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور عام رکھا ہوا ہے، کوئی اس میں مشکل بھی نہیں رکھی، یعنی اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنے
سلسلے کو نظام کو چلانے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. علی جاؤ لے لو. خوب پس رزق ان 3 اوصاف کے ساتھ اس کے بعد ملاحظہ کریں. خوب جسمانی رزق بھلے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو جسم کے لیے عطیہ دائمی ہیں، بدن کے لیے حیات کا سبب ہیں، بدن کے ساتھ سازگار ہیں، بس وہ بدن کا رزق کہلائیں گی. اب وہ جو چیزیں بھی ہوں فرق نہیں کرتا ہے. درست. خوب جو روح کے ساتھ سازگار، روح کا رزق کیا ہے؟ کہا اولاً وہ عطیہ دائمی ہو، ثانیاً روح کی حیات کا سبب بنے، سوماً روح کے ساتھ سازگار بھی ہوں. اب ایسا رزق تلاش کرو، وہ کیا ہے؟ آپ کو جا کر دیکھیں گے سوائے ہدایت، سوائے دین، سوائے اخلاق، سوائے معنویات کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. خوب پس رزق کیا ہے؟ انسانی رزق دین ہے. انسانی رزق کیا ہے؟ اخلاقیات ہیں. انسانی رزق کیا ہے؟ وہ عقائد ہیں، معارف ہیں، علم ہے، تقوی. یہ روح ہے انسانی کے لیے رزق ہے. خوب اب سوال کہ آیا یہ رزق بغیر ائمہ کے انسان کو مل سکتا ہے؟ خوب اب وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ خوب اب بعد میں جب روایات میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی زیارت الحسین. زیارت حسین کیا ہے؟ رزق. چونکہ اس زیارت کے سائے میں آپ کو حیات ابدی ملے گی. اللہم ارزقنی توفیق الطاعات. کیوں؟ چونکہ اسی سے آپ کی حیات وابستہ ہے. اللہم ارزقنی بعد المعصیہ. کیوں؟ چونکہ اسی سے آپ کی حیات دائمی کا دار و مدار ہے اس بات پہ. خوب ہم نے جو چیزیں سمجھی ہوئی تھی وہ تو پتہ چلا کہ آقا رزق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جسم انسانی کے چند خواص سے جن کو ہم نے غلط مصداق بنا کر ذہن کے اندر بٹھا لیا اور اس کے بعد پھر باتیں ذکر کرنا شروع کر دی کہ ائمہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. خوب ائمہ وہ چیز دیتے ہیں کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. خوب آیا معصوم سے ہٹ کر تم راہ ہدایت کو اپنا سکتے ہو، معصوم کا دروازہ چھوڑ کے تم دین کی تعلیمات کو اپنا سکتے ہو، معصوم سے رخ موڑ کر تم اپنی حیات دائمی کا اہتمام کر سکتے ہو. بس رزق حقیقی یہ ہے، اور رزق حقیقی یہ دیتے ہیں. اور اس کے کیا ہے؟ بیمنہی رزق الورا. بھلے انہی کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے. اور وہ کیا رزق ہے؟ کہ ہر موجود کی حیات جس پر وابستہ ہے وہ ساری چیزیں ائمہ کے توسط سے اس مخلوق کو ملتی ہیں. نہ فقط انسان بلکہ پوری کائنات. بس پوری کائنات معصوم کے توسط سے خالق کائنات سے رزق پاتی ہے. خالق کائنات سے فیض لینے کے لیے جب تک بیچ میں معصوم نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو رزق مل سکے. بس رزق ان کے توسط سے ملتا ہے. ان کو بیچ میں ہٹا دیں یہ نظام پورے کا پورا درم برہم ہو جائے گا. بس پہلا کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب رزق کیا ہے؟ خوب مما رزقناہم. خوب مما رزقنا کا کیا مصداق ہے؟ کہا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، رزق ینفقون اب خرچ کرنے. معنی کروں گا بعد میں نفقہ کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے کہ کون سا ایسا رزق ہے جو خدا دیتا ہے، اس سے اگر خرچ کریں گے تو نمازی بنیں گے، اس سے اگر دیا تو متقی بنیں گے، اور اگر اس سے نہ دیا تو یہ وصف سوم آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ مما رزقناہم. کون سا ہے؟ دیکھیں آقا بعض چیزیں ہیں جو انسان کو مل کر رہیں گی. البتہ یہ بات عقائد میں ہونی چاہیے کہ عقائد کی دنیا میں جا کے معلوم ہو کہ رزق انسان تک کیسے آتا ہے، رزق کی اقسام کتنی ہیں، اور کن کن ارزاق کو رزق الہی کہا جا سکتا ہے. بعض عقائد کی ہے لیکن چونکہ قرآن نے اس کو اشارے کی صورت میں بیان کیا لہذا اپنی حد تک. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الرزق رزقان. آپ کے 2 رزق ہیں. کون سا؟ رزق تطلبہ، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تو جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے یطلبو کا جو خود تیرے پیچھے ہے. خوب آپ نہ بھی جائیں وہ آپ کو آ کر ڈھونڈ لے گا، تلاش کر لے گا. بس رزق 2 طرح سے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے انسان تگ و دو کرتا ہے، اپنی زندگی خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن مل جاتا ہے. وہ رزق اس کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ رزق جو انسان کی تلاش میں ہوتا ہے وہی رزق انسان کی حیات ابدی کا سبب بنتا ہے. آپ نے سوچا تھا کہ قوم میں آئیں گے، رزق یطلبک. آپ نے سوچا تھا کہ ظاہر امام رضا بنیں گے،
رزق یطلبک، آپ نے سوچا تھا کربلا جائیں گے؟ تو کتنے ہمارے ہم عصر ہیں جو ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن کسی کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی. ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں بلکہ کبھی اصل خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے معصومین کی دنیا میں واحد معصوم جس نے عالم برزخ اور عالم محشر میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا فقط امام رضا ہیں. واللہ سب ائمہ نے کہا کہ نہ ہم شفاعت کریں گے لیکن اگر انسانی شکل میں آئے عالم محشر میں تب کریں گے. وہ قبر میں کہا ہم نہیں آئیں گے. عالم برزخ اپنا خود اہتمام کر کے آؤ. لیکن واحد امام جس نے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے ظاہر بن گئے اور عالم غربت میں حقیقی ہمارے ظاہر بن گئے تو میں عالم قبر میں آ کر تمہاری مدد کروں گا. عالم محشر میں پورے عالم محشر کا چکر لگا کر فقط اشارہ کرتا جاؤں گا الہ العالمین کو مخاطب کر کے کہ اے پروردگار یہ بھی میرا ظاہر ہے، یہ بھی میرا ظاہر ہے، یہ بھی، یعنی سائڈ پہ ہوتے جائیں. یہ کیا ہے؟ فضا معاشر سے محفوظ رہیں گے، امنیت میں ہوں گے. اب یہ کسی اضطراب کا شکار نہیں ہوں گے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ کون سا رزق ہے کہ یطلبک، یہ آپ کے پیچھے ہے، آپ اس کے پیچھے نہ جاؤ. اور یہ خداوند عالم کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ جو بات، البتہ یہ بھی خاص استعداد کو دیکھ کر انسان کے میسر آتا ہے. ممکن ہے والدین کا کوئی عمل پسند ہو جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے صراط مستقیم کی طرف ہمیں بلا لیا اور انتخاب کر لیا. اگر اس پیرائے میں ہم جا کر دیکھیں ہم سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں ہے کہ جن کو خدا نے انتخاب کیا اور انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میرے دین کی مدد کر سکتے ہیں. خوب آقا یہ چناؤ معمولی نہیں ہے. اگر اسی ایک نعمت پہ ہم شاکر بننا چاہیں، زندگی کم ہے اور شکر ادا نہیں کر پائیں گے. آخر اتنی مخلوق ہے ساری، اس اتنی مخلوق میں کیسے آپ کا ہی انتخاب ہوتا ہے اور آپ طالب علم بن کر راہ ائمہ طاہرین کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے جا کر بھٹکی ہوئی بشریت کا کل کو آپ جا کر ہاتھ تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں گے. کم معمولی مقام ہے یہ کام جو انبیاء کا تھا، اس انبیائی کام کے لیے آپ کا اور میرا انتخاب ہوتا ہے. یہ کم نعمت ہے خداوند عالم کی طرف سے. پس رزق تطلبہ، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم جاتے ہو اور وہ کیا ہوگا، ایک دن تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. خوب جس کو چھوڑ کے جانا ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اس میں اپنی آدمی زندگی ضائع کر دے. کتنی ایسی بشریت کے مصادیق ہیں، افراد ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو رزق سمجھ کے ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی. خوب پہلے تو اپنی طبیعت اور صحت اور ساری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ چند پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ضعیف ہو جاتے ہیں پھر وہی پیسہ دے کے اپنی جوانی کو اور صحت کو واپس بلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اسی کشمکش میں چلے جاتے ہیں. سارا یہیں رہ جاتا ہے. عقل مندی ہے یہ؟ ہاں، وہی گھونگھٹ کی طرح آ کر دیکھیں. واقعی انسان سے عبرت لینی چاہیے. ساری زندگی جوانی 2-4 ٹکے کمانے میں لگ گئی، بڑھاپے میں پہنچے اب ٹکے دے کے صحت واپس بلا رہے ہیں، پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں آتی، اور اس کے بعد پھر دنیا سے چلے گئے. اس رزق کی تلاش میں رہیں جو آپ کی حیات ابدی کا سبب بنے. خوب اس کے لیے کیا ہے؟ خوب یہی راستہ جو قرآن نے ذکر کیا، تقوی اختیار کرو، رزق تمہیں میسر آ جائے گا. من یتق اللہ کیا ہے؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب. تقوی اختیار کرتا کہ اس رزق الہی سے ہم کنار جاؤ، وہ رزق ملے. اور ہم نے چونکہ پہلے رزق کا مساق غلط بٹھایا ہوا ہے، جب بھی رزق کی بات آتی فوراً وہیں پہ منتقل ہو جاتے ہیں. شاید پیسے ٹکیں اعتبارات کا نام ہے، نہ اعتباریات کا نام رزق نہیں ہے. خوب مما رزقناہم، کون سی چیز ہے جو رزق الہی ہے؟ رزق الہی وہ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں خدا کی رضایت شامل حال ہو. جس چیز کو حاصل کرنے میں خدا کی رضایت شامل حال ہے یہ رزق الہی کہلاتا ہے. اس رزق الہی سے اگر خرچ کریں گے تو متقی بنیں گے. مثلا مال پڑا ہوا ہے، خدا نے کیا کہا کہ یہ مال آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو مجھے پسند ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تم اس راستے سے اس کو اپناؤ جو راستہ مجھے پسند ہے، اس سے اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ رزق الہی کہلائے گا، یہ میرا رزق کہلائے گا. اگر یہ رزق تمہاری زندگی میں آتا ہے خدا کی طرف سے، اس میں سے خرچ کرنا باعث تقویٰ ہے. لیکن وہ رزق جو آپ نے لیا ہے ایسے راستے سے جو خدا کو پسند نہیں تھا، یہ رزق الہی نہیں ہے. وہ اس کو جتنا بھی خرچ کرتے جاؤ کوئی بھی قرب کا وسیلہ نہیں. مثلا خدا نے منع کیا ہے ربا اور سود، اس راستے سے اپنی ثروت کو آگے مت بڑھاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ابھی جو نظام چل رہا ہے آج کل، یہ آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سود ہی ہے.
اور یہ بدترین گناہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم ربا اور سود کھاتے ہو تو تم خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. اتنی سخت تعبیر کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئی. ربا خار کا یہ محارب رسول اور محارب خدا ہے, یہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اور آپ جا کر دیکھیں ابھی یہ کیا ہے, شرکتیں کھلی ہوتی ہیں مضاربے کے نام پہ, در حقیقت کیا ہوتا ہے, سود ہے, دھوکہ. ابھی ہے, آپ برادران جانتے ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لیتے ہیں, پیسے لینے کے بعد آپ سے لے کے مجھے دے دی چند ٹکے, آپ سے لے کے کسی اور کو دے دیا, اور اسی طرح سے پیسہ سرکل میں رکھ کے سب کو دھوکہ دے کے, اور آخر میں پتہ چلا ایک دم کیا ہوا ہے, دیوالیہ ہو گیا, سب کے پیسے. اب یہ کیا, یہ مضاربہ نہیں ہے, یہ ربا کا ہی چکر ہے, اور ربا کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, خود بھی نابود ہو رہا ہے, معاشرے کو بھی نابود کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. بس کون سا رزق ہے کہ جس کو بٹورنے کے لیے, جس کو حاصل کرنے کی سب سے پہلا عنصر رضایت الہی شامل ہو. اگر رضایت الہی شامل ہے وہ اللہ کا رزق ہے. اگر وہ آپ کی زندگی میں, اس سے خرچ کرو تاکہ خالق کائنات کیا کرے, تمہیں متقین کے گروہ میں شمار کر کے ایسا ایسا اپنا قرب فراہم کرے آپ کے لیے. بس مما رزقناہم رزق الہی ہو. اب رزق الہی میں فقط کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. خوب رزق الہی میں کیا چیزیں ہیں, رزق عمومی ہے. خوب یہ روٹی روزی بھی کیا ہے, رزق. علم کیا ہے, رزق. تقوی کیا ہے, رزق. معنویت رزق. خوب یہ سارا رزق ہے. خوب اس سے جا کے کیا کرو, خوب بس یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خوب دین جیسا سرمایہ خدا نے آپ کو دیا اور دین جیسی نعمت آپ کو دی, یہ رزق الہی ہے. خوب رزق الہی کو کیا کرو, جا کے عام کرو, خرچ کرو. خود جو ذمہ دار, اسی لیے کیا کہتے ہیں, زکوٰۃ العلم نشرو. علم کی زکوٰۃ کیا ہے, خوب اوصاف متقین میں سے کیا کرو, اس کو نشرو, پھیلاؤ. خوب اگر سیکھ لیا ہے تو سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاؤ, اور اس خوف سے کہ اگر یہ بات میں نے کرتی تو کسی اور نے اگر پڑھ دی تو پھر میرا کیا بنے گا. نہ, اس کا مطلب ہے اوصاف متقین اس کے اندر نہیں ہے. خوب اگر یہ رزق الہی ہے, مما رزقناہم ینفقون. بس رزق الہی کیا ہے کہ جس کے اندر خدا کی رضایت شامل ہو. کتنے ایسے ہیں افراد جن کے پاس منع کیا گیا کہ ان کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھو, یا بعض کتابوں سے منع کیا گیا کہ یہ کتابیں نہیں پڑھو. خوب جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, چند ایک اصطلاحات انسان کو آ جاتی ہیں, پھر ان سے جا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کی جہالت سے مزید فائدہ اور سوء استفادہ کرنے کے نتیجے میں آ کر آہستہ آہستہ ان کو دین سے اور خدا سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ رزق الہی نہیں ہے. بس رزق الہی جس میں خدا کی رضایت ہو, اور اس رزق کو عام کرنے کے لیے انسان ہمیشہ اس صدد میں رہے تاکہ اوصاف متقین کے زمرے میں آ جائے. خوب مما رزقناہم ینفقون. نفقہ, نون فے قاف. نفقہ کس کو کہتے ہیں, عربی میں وہ سوراخ جو دو دروازوں پر مشتمل ہو اس کو نفق کہا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اردو میں تو کیا ہوتا ہے, ٹنل. یہ ٹنل جو زمین میں کھودتے ہیں نا, ایک طرف سے سوراخ ہوتا ہے, زمین کے اندر جاتے ہیں, اور پھر وہ جاتی ہے ٹنل دوسرے طرف سے نکل جاتی ہے. ہاں, یہ ٹنل غدیر ہے. کیا مطلب, یعنی زمین دوز ہے, اور زمین دوز میں اس کے دو راستے ہیں. بس وہ سوراخ زمین کے اندر جو دو راستوں پر مشتمل ہو اس کو عربی میں نفق کہا جاتا ہے. اور یہ جو ابھی آپ جائیں گے, اگر کہیں خدا وہ کرے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بھی عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو آپ کو ملے گا جگہ جگہ پہ نفق. یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں نفق فلاں نفق. نفق وہی ٹنل ہے جو زمین دوز ہے جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. اس سوراخ کو کہا جاتا ہے نفقہ. اسی سے کلمہ نکلا ہے انفاق, اور اسی سے کلمہ نکلا ہے منافق. دیکھیں کہاں سے کلمات کہاں پہنچ گئے, نفقہ سے انفاق, منافق, نفق. منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں, اس میں بھی دو روئی ہوتی ہے. دو روئی ہونے کی وجہ سے منافق کو منافق کہا جاتا ہے. دو سوراخ ہیں اس کے, معلوم نہیں ہوتا ہے اس میں ہے یا اس میں ہے. وہ کبھی مومنین کی سب میں ہو کے کفار کے ساتھ ملا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بدبخت کس سوراخ میں ہے اور کس سے نکل جائے گا. خوب انشاءاللہ ابھی بات آ رہی ہے, بعد میں وہاں پہ عرض کریں گے کہ منافق کے وہ دو سوراخ کون سے ہوتے ہیں اور خدا کس طرح سے ان سوراخوں کو پھر بند کرتا ہے. خوب نفقہ کا معنی کر رہے تھے کہ زمین دوز وہ سوراخ جس کے دو حصے ہوں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ کام ہمیشہ جو ہوتا ہے یہ چوہے کا ہوتا ہے. چوہا ہمیشہ جب اپنی بل بناتا ہے تو اپنی بل کے دو سوراخ رکھتا ہے, ایک سے اندر جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے سے اس نے
باہر جانا ہوتا ہے. عجیب ہے، جانوروں کی بھی عجیب کیفیت اور طبیعت خدا نے کیسی رکھی ہے کہ ان دو سوراخوں کو کس لیے بناتا ہے کہ کہیں پہ یہ مشکل کا شکار نہ ہو. اگر ایک بند ہو تو دوسرے سے فوراً نکل جائے. عربی میں وہ سوراخ جس سے چوہا اندر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نافقہ. نون الف قاف اور الف، نافقہ. وہ سوراخ جس سے اندر جاتا ہے اس سوراخ کہتے ہیں نافقہ. اور جس سوراخ سے باہر آتا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے قاسعہ. قاف الف صاد عین اور الف. خطبہ قاسعہ بھی ہے تے کے ساتھ. وہ قاسعہ کا وہی سوراخ جس سے انسان باہر آتا ہے، اس سوراخ کو قاسعہ کہا جاتا ہے. نافقہ اور قاسعہ یہ دو سوراخ ہوتے ہیں چوہے کے لیے. اور کرتا کیا ہے، ایک سے داخل ہوتا ہے، اگر کہیں کسی نے بند کر دیا دوسرے سوراخ سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. اور تعبیر قرآن نے جو ذکر کیا وہ بہت خوبصورت ہے. آگا انشاءاللہ اگر وہاں پہ پہنچیں گے، یہ خطبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں منافقین کے بارے میں کہ منافقین کیا کرتے ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. واقعاً خوبصورت ہے، پڑھنے والا ہے. انشاءاللہ اگر مناسبت سے جیسے یہ 5 اوصاف متقین کے ختم ہوتے ہیں فوراً ان میں پہنچیں گے، وہاں پہ انشاءاللہ اس خطبے کی طرف اشارہ کریں گے. بہت خوبصورت ہے. پس نافقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سوراخ کو کہ جس کے 2 دہانے ہوں، 2 منہ ہوں، ایک جانے کا اور دوسرا خارج ہونے کا، اس کو کہا جاتا ہے نفق. اور مال میں جب انفاق ہوتا ہے تو انفاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خود ظاہر سی بات ہے جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو کیا آتی ہے اس میں اندر؟ سوراخ آ جاتا ہے، کمی آتی ہے. اسی لیے انفاق کو انفاق کہا جاتا ہے کہ جس کے خرچ کرنے سے کمی آتی ہے. خوب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس 100 اگر دینار ہیں اور اگر آپ نے 10 خرچ کر دیا تو کیا ہوا ہے؟ انفاق کیا. انفاق کیا یعنی مال کے اندر آپ نے کیا کر دیا ہے؟ سوراخ کر دیا ہے، کمی کر دی ہے. اس سوراخ کی وجہ سے نفقہ کو نفقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. مال میں، دارائی میں، ثروت میں، دولت میں کمی آ جاتی ہے، سوراخ آ جاتا ہے. البتہ یہ ظاہری طور پہ سوراخ آتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ ہو مستحکم، عرض کیا تھا کہ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، کہ جس کو یقین ہے کہ اگر میرے خرچ کرنے سے اس مال میں سوراخ آئے گا، اس سوراخ کو خدا فوراً بھر دے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا. یہ ہر انسان کی اپنی دید ہے کہ وہ 10 خرچ کر کے یہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کمی آ جائے گی، ایک خرچ یہ کرتا ہے کہ نا اس کے خرچ کرنے سے ہی اضافہ بنے گا اور فوراً خدا اس کی جگہ بھر دے گا. پس نفقہ انفاق منافق اس سے نکلا ہے کہ وہ سوراخ جو کسی چیز کی کمی کا باعث بنے اسے نفق کہا جاتا ہے. اور انفاق کرنے سے جو مال میں کمی آتی ہے، کمی کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ انفاق کرو، خرچ کرو. خرچ کرنے کے بعد البتہ یہ ذہن میں رہے کہ لفظ نافقہ یا انفقہ یا انفاق یا ینفقون باب افعال ہے. یہ باب متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ہی باب ہے، یہ متعدی بھی ہے، لازم بھی ہے. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کلمات ایسے ہیں جو دوسرے کلمات کے معانی ان کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں اور دوسرے ابواب کے معانی کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. لفظ نافقہ اگر بے معنی اتمام، کم ہونے کے معنی میں ہو، یعنی ایک ایسی چیز جس کے اندر خلا آ جائے، کمی آ جائے اور کوئی چیز اس سے کم ہو جائے، وہ نافقہ بے معنی رافدہ، رافدہ نا معذرت، نافدہ، نون فعل دال، نافدہ. قرآنی آیت ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے ینفد تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جو کچھ ہے تم نے بٹورا ہوا ہے کیا ہوگا؟ ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن وما عند اللہ باق، جو خدا کے ہاں ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہاں پہ نافدہ معنی ہے ختم ہو جانا، کسی چیز کا کم ہوتے ہوتے کم ہو جائے. اگر نافقہ بے معنی کمی ہو، بے معنی ختم ہو، بے معنی تمام شدن ہو، یہ نافدہ کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے یہ لازم استعمال ہوتا ہے. نافقہ مالن، کیا ہوا؟ یعنی مال ختم ہو گیا، تمام ہو گیا. لیکن یہ جب متعدی ہوتا ہے تو یہ نافقہ یا انفقہ آتا کے معنی میں ہوتا ہے، بے معنی عطیہ. عطیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. اس لیے قرآن کی دیکھیں لذت، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اوصاف متقین میں سے کیا ہے باب مجرد استعمال نہیں ہوا، بلکہ باب مزید استعمال ہوا ہے. مما رزقناہم ینفقون،
نہ ینفقون. اگر ینفقون ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی ختم ہو جاتا. ینفقون ہے یہ آتا کے معنی میں اور یہ متعدی ہوتا ہے. اور آتا میں کیا ہوتا ہے؟ عطیہ دائمی ہوتا ہے, برقرار رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے. بس پہلا عنصر یہ ہے کہ انفاق کے اندر یہاں پہ یہ متعدی ہے اور عطیہ کے معنی میں ینفقون اے یعطون, دائماً اس حالت میں رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. وہ کیوں دائماً دیتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا دیں گے اتنا باقی رہے گا. خود جتنا آتا رہتا ہے دیتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہتا ہے. بس وصف سوم مما رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ ینفقون, دائماً دیتے رہتے ہیں. کیوں دیتے رہتے ہیں؟ کیونکہ عقیدہ پیچھے کار فرما ہے کہ جو دیں گے وہ باقی رہے گا, جو نہیں دیں گے وہ نابود ہو جائے گا. اور عجیب بات ہے ہی یہی انسان کے لیے کہ جو راہ خدا میں آپ دے دیتے ہو یہ وہ ہے جو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, اور جو دوسروں کے لیے رکھ کے جا رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ کہ اس کے لیے تم خازن ہو, خزانچی ہو. تم مر جاؤ گے یہ کوئی اور استعمال کرے گا, حساب آپ کو دینا ہوگا. خوب اپنے لیے کیا کرو گا؟ اپنے لیے بہترین چیز خالق کائنات کی بارگاہ میں بھیجو جس کو کل پلٹ کر آپ کی طرف آنا ہے. خوب کیا بھیجتے ہیں؟ دیکھیں ہماری طبیعتیں کیسی ہوتی ہیں. اگر ہمیں صدقہ بھی دینا ہو, دیکھیں یہ ہوتا ہے, اس بات اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طبیعتوں کا یہ خاصہ ہے. آپ کے پاس 2 نوٹ ہوں 10,000 کے اور صدقہ دینا, سب سے پہلے دیکھیں گے پرانا کون سا ہے. جبکہ مالیت میں آپ یقین جانے کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی قیمت ایک ہے. لیکن ہمارا خوب سے بات نہیں دیکھیں کہ رائے خدا میں دینے کے لیے سب سے پہلے پرانا تلاش کریں گے اور جو نیا اس کو رکھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عقل انسانی میں پردہ پڑا ہوا ہے. رائے خدا میں دینے کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ خوب یہی جو آپ دے رہے ہو یہ پلٹ کر آپ کو ہی ملے گا. اپنے لیے دے رہے ہو, جب اپنے لیے دے رہے ہو تو اپنے لیے تو کم از کم اچھائی کا انتخاب کرو. اس لیے جا کر دیکھیں ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیں, وہ جو رائے خدا میں دیتے تھے کون سی چیز دیتے تھے؟ سب سے بہترین. کیوں؟ وہ معلوم تھا کہ پلٹ کر یہی ہمیں ہی ملنا ہے, یہ ہم اپنے لیے بھیج رہے ہیں. کہ جو کچھ تم اپنے لیے بھیج رہے ہو مرنے کے بعد یہی پلٹا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا. کیوں اپنے لیے ایسا انتخاب کرتے ہو جس کے اندر ذلت ہو, جس کے اندر رسوائی ہو, جس کے اندر پشیمانی ہو, جس کے اندر ندامت ہو یا حسرت ہو؟ خوب ابھی خالص ترین چیز اپنے لیے بھیجو. امام رضا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جب بھی دسترخوان لگتا کیا کرتے؟ بہترین کھانا چن کر الگ کر لیتے اور باقی استعمال کرنے کے بعد بہترین کھانا جو ہوتا ہے کیا کرتے؟ جا کے فقراء میں تقسیم کر دیتے. خوب 2 اثر ہوتے, ایک ان کی کرامت عزت نفس کا خیال کرتے, دوسرا یہ معلوم تھا کہ یہی جو دے رہا ہوں کل پلٹ کر مجھے واپس ملنا ہے. وہ جو واپس ملنا ہے اپنے لیے بہترین انتخاب کرو. وہ پس مما رزقناہم ینفقون, کیوں دائمی عطیہ ہے؟ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ پلٹ کر یہی واپس آنے والا ہے. من ایقن بالخلف, جس کو یقین ہو کہ یہی جو دے رہا ہوں یہ خلیفہ بن کر مجھے واپس کر دیا جائے گا, یہ میرا خلیفہ ہے جو مجھے ہی ملنے والا ہے, تو پھر کیا ہے؟ زیادہ بلاتی بہترین چیز طیب و طاہر. انسان جا کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو خدا پہ احسان نہیں کرتے ہو, بلکہ کیا ہے؟ یہی پلٹ کر آپ کو واپس ملنے والا ہے. خوب جو آپ کو واپس پلٹ کر ملنے والا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ وہ ایسی چیز بھیجو کہ جس کے اندر کل آپ کو اگر واپس پلٹائی جائے تو خوش ہوں, نہ یہ کہ جب واپس پلٹائی جائے تو کیا کہیں کہ یا لیتنی, کیا ہوتا ہے اس اور اس عطیے کے درمیان بعد المشرقین, اتنا فاصلہ ہوتا ہے میں کبھی دیکھ بھی نہ پاتا. خوب پہلے سے توجہ کرتے دنیا میں کیا بھیجا ہے آپ کے لیے, خوب وہاں پہ جا کے یہ حسد کر رہے ہو کہ یہ کاش یہ مجھے واپس پلٹا کر. اور یہ قانون ہے خدا کا کہ جو کچھ آپ دے رہے ہو یہ آپ کے لیے محفوظ ہو رہا ہے. محفوظ ہونے کے بعد کیا ہے؟ خوب جیسے ہی آپ ملک الموت کے ذریعے منتقل ہوں گے اس عالم سے, جو کچھ آپ نے بھیجا ہوا ہے سارا پلٹا کر خالق کی کائنات, کیونکہ اس کے اندر کوئی بخل نہیں ہے, محفوظ ہے, سب سے بڑا امین خالق کائنات ہے, جو کچھ آپ نے بھیجا ہے بڑی امانت داری کے ساتھ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا. خوب کیا کیا؟ مما رزقناہم ینفقون, آپ متقی بنے نہیں بنے, ان اوصاف کو اپنی ذات میں پیدا کیا نہیں کیا, کیا کیا؟ جو کچھ کیا ہے آپ کو واپس مل جائے گا. خوب خلاصہ کیا ہوا؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم
ينفقون، ينفقون اے یعطون، یہ باب متعدی ہے، عطیہ کے معنی میں، نفقہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اگرچہ نفقہ کا معنی خرچ کرنا ہے، تمام ہونا ہے، لیکن اگر مجرد ہو نفقہ تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام ہو جانا، ختم ہو جانا، لیکن باب افعال میں جاتا ہے، باب عطیہ کا معنی دیتا ہے اور متعدی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار متقی کیا ہیں؟ انفاق کر کے اپنے لیے ہی آسائش کو فراہم کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو فراہم کرنے کے بعد ہے کیا؟ امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق جب قمر کو لے کے گئے بازار میں تو قمر کے لیے خوبصورت لباس خریدا، قیمتی ترین، اور اپنے لیے معمولی لباس خریدا۔ تو قمر نے پلٹ کر سوال کیا، مولا یوں کیوں کیا؟ کہا تم جوان ہو، تمہاری امنگیں ہیں، امیدیں ہیں، اور تمہارے جذبات ہیں جوانی کے، تمہارے ساتھ یہ سازگار ہے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب وہ جو ہمارا جوانی کا ٹائم تھا ہم نے گزار لیا۔ اور ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی کی آہستہ آہستہ خواہشات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عقل چونکہ کامل ہو جاتی ہے، اور عقل جب کامل ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ رابطہ ناتا اپنا ان چیزوں سے الگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر عقل کے سائے میں روش کرے۔ واللہ قرآن کی تعبیر کے مطابق وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، بعض ایسے ہیں جو دین کے سائے میں نہیں بلکہ دنیاوی خواہشات کے سائے میں جب عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی زیادہ بچے ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہے نا، جیسے بچوں کی ضد ہوتی ہے ویسے بوڑھوں کی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 80 سالہ بچہ ہے اور وہ 3 سالہ بچہ ہے، بلکہ یہ 80 سالہ بچہ اس 3 سالہ بچے سے بدتر ہے۔ اس کو راضی کرنا آسان ہے، اس کو راضی کرنا بہت مشکل ہے نا۔ دین کے سائے میں عقل کو پروان چڑھائیں، اور عقل کی علامت یہ ہے پروان چڑھنے کی کہ جیسے جیسے انسان عقل اس کی کامل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دنیا و مافیہ سے اپنا رابطہ الگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے اذا تم العقل نقص الکلام، کیا مطلب؟ جب عقل تمام ہو جاتی ہے، کامل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کلام کم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کلام کم ہو جاتا ہے؟ یعنی کم بولتا ہے۔ احسنتم، جب جوانی میں ہوتا ہے ہر آؤل فاؤل بکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب عقل کامل ہوتی ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ جب سوچ کے بولو گے تو کم کلام کرو گے، وہ بغیر سوچے کہ بولنا ہو تو آدمی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تقریر کرنی ہو تو ٹائم لگتا ہے انتخاب میں، چونکہ وہاں پہ کچھ کہنا ہے کہ جس پہ کسی کو ترتیب اثر دینا ہے۔ وہ یہ تقریر 1 گھنٹے کی اور 10 گھنٹے کیوں لگائیں؟ اذا تم العقل نقص الکلام، کلام کم خود بخود کم ہو جاتی ہے، یعنی اباطیل اس سے حذف ہو جاتے ہیں۔ خوب اس سائے میں انشاءاللہ آ کر اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کریں کہ واقعاً متقین کے اوصاف ہماری زندگیوں میں اجاگر ہوں، اور ان اوصاف کے سائے میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں کہ جن زندگیوں کے سائے میں ہمیں ابدیت کا سفر طے کرنا ہے۔ 3 اوصاف مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد 2 اوصاف باقی رہ گئے۔ ایک وصف وحی الہی ہے، اور تیسرا وصف اور معذرت 5واں وصف معاد پر یقین ہے۔ یہ 2 وصف جب بیان کریں گے متقین کا ایک پہلو مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ اس کو یہیں پہ بیان کریں گے کہ وہ دوسرا پہلو متقیوں کا کیا ہے۔ ابھی پہلی ایک تصویر، ایک رخ، یعنی آپ کو اگر پرواز کرنا ہے تو ایک پر آپ کا مکمل ہوگا ان 5 اوصاف کے سائے میں۔ ابھی پر دیگر کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا خداوند عالم نے کہ